ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو ان کے گھر کے اندر، اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو، اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا، تو یہ ضرور اہتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گٹھلیاں، آم آئے ہیں گھر میں تو آم کے چھلکے اور گٹھلیاں تو اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا۔ تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج آم آئے، انہوں نے آج آم کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے، تو وہ احساس محرومی کا داغ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھاڑ دینے والا ہے۔ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو ہم اور ہیں، ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہیں، چاہے کتنے ہی واعظ آپ پلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انما المؤمنون اخوۃ، لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیے اس قانون کی کئی دفعات ہیں، تیسری دفعہ آ رہی ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس لیے کہ تم خود اپنی رحمت کے منتظر ہو کہ تم تک آ جائے، یعنی ابھی تم خود مفلس ہو، بمشکل تمہارا گزارا چل رہا ہے، امید تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادہ حال کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے دولت عطا کر دے، لیکن ابھی اسی حالت منتظرہ میں ہو کہ کوئی آپ کا قرابت دار آ گیا ہے کچھ آپ سے مدد مانگنے کو، کوئی اور یتیم آ گیا ہے، کوئی مسکین آ گیا ہے، کوئی مسافر آ گیا ہے، کوئی پڑوسی آ گیا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اب آپ کو اعراض تو کرنا ہے، آپ کے حالات ایسے ہیں، مجبوری ہے، اعراض کرنا ہے ان سے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اپنے رب کی رحمت کے تم خود ابھی منتظر ہو، ابھی اس کے لیے انتظار کر رہے ہو، ترجوہا جس کا کہ تمہیں امید ہے کہ آئے گی، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو وہ سائلین جو آئیں ان سے بات نرمی کے ساتھ کرو، جھڑکو نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے، أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آخری ہے، لیکن اس سے پہلے أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، سخت سست کہنا، برا بھلا کہنا، اس کی اجازت نہیں۔ آپ معذرت کریں، اعراض کریں، ٹال دیں بھلے طریقے سے، اچھے انداز میں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، ایک اور دفعہ اس خیر کے معاملے میں بھی انتہا پسندی صحیح نہیں ہے۔ کسی وقت انسان کا جذبہ اتنا جو ہے مشتعل ہو جاتا ہے، اپنی ساری دولت میں غریبوں میں تقسیم کر دوں، خود خالی ہاتھ ہو جاؤں، کوئی پرواہ نہیں، یہ جذبہ ہے۔ یہ جذبات جو ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، وہ نتائج اور عواقب کو نہیں دیکھتے، وہ تو فی الفور جو مسئلہ ان کے ذہن میں آ گیا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی بھی، حضور کی بھی، سنت کی بھی یہ تلقین ہے کہ اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس کے بین بین رہتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات میں لوگوں کی تعاون اور امداد کے اندر بھی ایک درمیانی روش ہو۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ کر لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ یہ گویا کہ وہاں بخل کے لیے استعارہ تھا کہ اس کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، ہاتھ آدمی کا کھلا ہوتا ہے تو کسی کو دے گا نا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے گردن کے ساتھ وہ کیا دے گا کسی کو؟ تو نہ تو ایسا ہو جائے کہ تم بالکل بے خیرے ہو جاؤ اور تم جو ہے تمہارے بارے میں ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ کہا گیا ہے ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تو رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، ہمارے لیے اب رحمت نہیں رہی، ہم سے اللہ نے سلب کر لی ہے یہ نعمت نبوت اور رسالت جو ہے۔ ید اللہ مغلولہ، جواب دیا گیا ہے بل یداہ مبسوطتان ینفق یشاء اذا یشاء، تو جیسے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی دو لفظ ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا کر لو کہ کچھ بھی نہ نکلے اس سے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو کھول دو پورا کا پورا، سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دینا۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا،
کہ اس کے بعد پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے، ملامت زدہ ہو کر لوگ کہیں گے کیوں تم نے، تمہاری مت ماری گئی تھی، تم نے سب کچھ دے دیا، آج تم خود محتاج ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ تو ملامت بھی کریں گے لوگ، اور ہارے ہوئے بھی ہوگے کہ سب کچھ میں دے بیٹھا ہوں تو اب میں کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سنت میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جو انصاری تھے حضور سے یہ عرض کیا کہ میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، ہرگز مت کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے وارثوں کو فقیر بنا کر دنیا سے جاؤ، تمہارے وارثوں کا اس میں حق ہے، تم یہ سارا کچھ دے دو گے تو وارثوں کا حق جو ہے مارا جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دیتا ہوں، آدھا رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اچھا میں ایک تہائی پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تہائی تمہاری طرف سے قبول ہے۔ اور والثلث کثیر، تہائی بھی کوئی کم نہیں ہوتا، بہت بڑی شے ہے۔ تو یہ ہے عام قاعدہ۔ یہی وجہ ہے کہ ثلث میں، ایک تہائی حصے میں انسان وصیت بھی کر سکتا ہے، اپنے مال کا ایک تہائی جو ہے اس کی حد تک وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں نیکی کے کام میں فلاں کسی یتیم کو، فلاں کسی مسکین کو، بیوہ کو یہ مال دے دیا جائے۔ لیکن کسی وراثت کا جو حقدار ہو، وارث، اس کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا، اور وصیت ہوگی بھی تو ٹوٹل جو مال ہے اس کے 1/3 کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں۔ چاہے آپ نے زیادہ آدھی کا کہہ دیا لیکن آدھی میں نہیں ہوگی، وہ تہائی کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی، اس کی تنفیذ جو ہے تہائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ایک اعتدال کا معاملہ۔ البتہ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے، سچویشنز ہو سکتی ہیں ایکسیپشنل، اور پرسنز ہو سکتے ہیں ایکسیپشنل۔ مثلا ایک ہی واقعے کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ایک بڑی ہی غیر معمولی صورتحال، ایکسیپشنل صورت تھی غزوہ تبوک کے وقت، جبکہ حضور نے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف لوگوں سے کہا کہ لاؤ اب دو اللہ کے راستے میں، ضرورت ہے۔ آپ اس طریقے سے کبھی بھی جو ہے چندے کی اپیل کہہ لیجئے آج کی اصطلاح میں آپ کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس موقع پر سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہے، جانا ہے بہت سے کئی 100 میل جا کر سفر جو ہے، اور شدید گرمی کی حالت میں، لہذا اس میں آپ نے عام تقاضا کیا۔ اور پھر ایکسیپشنل انسان حضرت ابو بکر، ظاہر بات ہے ہر شخص ابو بکر نہیں ہوتا، وہ اپنا سب کچھ لے آئے گھر میں جھاڑو پھیر کر، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی شخص ابو بکر، اس کے بارے میں یقین ہے کہ اس پر کبھی پچھتاوا طاری نہیں ہوگا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، میں جذبات میں آ کے اپنا سب کچھ دے بیٹھا، خود فقیر ہو گیا، نہیں۔ تو شخصیت غیر معمولی، اور وہ اوکیزن بہت غیر معمولی ہے، وہ موقع ایسا ہے۔ تو اس موقع پر تو یہ ہوا ہے کہ حضور نے پورا جو بھی کچھ ان کے پاس تھا سب قبول کر لیا۔ عام حالات میں یہ نہیں ہے، عام حالات میں یہی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ باندھ رکھو کہ کچھ بھی نہ دو، اور نہ یہ ہو کہ اس کو کھول دو، پورا کا پورا کھول دینا، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا، الزامات بھی تم پر لگیں گے، لوگ جو ہیں تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے، تمہیں ملامت بھی کریں گے، اور تم تھکے ہوئے رہ جاؤ گے، کچھ تمہارے کیے بن گیا نہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اب دیکھیے ایک اور قانون آ رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی حالت جو ہے خستہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کسی طرح ٹھیک ہو جائے، کسی طرح یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے۔ آپ نے اسے لمپ سم امداد دے دی کہ بھائی لو یہ کاروبار اپنا شروع کرو، کھڑے ہو جاؤ پاؤں پر، یہ نہیں کہ میں تمہیں ہر مہینے کچھ دیتا رہوں بطور خیرات، لو یہ لمپ سم میں دے رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اس کی کچھ صورت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا بگڑا ہوا ہے، اس کی عادتیں ایسی بگڑی ہوئی ہیں کہ وہ رقم بھی ختم کر کے بیٹھ گیا، حالت پھر وہی کہ وہی فقیر کا فقیر۔ تو اب اس پر جو ہے بار بار یہ کرنے کے بعد پھر ایک پچھتاوا آتا ہے، میں خامخواہ اس کے حصے کے اندر جو ہے اس کے بارے میں یہ کچھ کر رہا ہوں، تو اس کے لیے پہلے سے فرما دیا کہ دیکھو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رزق کی تنگی ہی مفید ہوتی ہے، اگر رزق کشادہ ہو جائے تو وہ بدماشیاں کریں گے، اللے تللے کریں گے۔ اس سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صرف اتنا ہی دے کہ بس 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے،
اور وہ کسی اور شے کے لیے جو ہے وہ اپنے ہاں پیسہ نہ رکھتے ہوں اپنے پاس، تو وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ دولت آئے گی تو خراب کام کریں گے۔ تو یہ اللہ کے علم پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی حکمت پر ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ وہ کر رہا ہے وہ اپنی حکمت کاملہ کے تحت کر رہا ہے۔ لہذا اس معاملے کے اندر تم اپنا فرض ادا کرو بس، تم کسی کی قسمت بدل نہیں سکتے، کسی کے حالات کو بدلنے پر تم قادر نہیں ہو۔ ہاں اپنا فرض ادا کرو، وہ اگر فرض ادا کرنے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ پچھتانے کی اور جو پیچو آدمی جو ہے پھر وہ بہت زیادہ پیچ و تاب کے اندر مبتلا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔